نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات، آج قرآن مقدس کی آیات اور چند احادیث عرض کی جائیں گی توبہ کے مسئلہ میں۔ توبہ میں نے کل عرض کیا کہ یہ واجب ہے ہر مسلمان پر، مرد ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، بیمار ہے، صحت مند ہے، امیر ہے، غریب ہے، گناہ ظاہراً ہے باطناً ہے، صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ گناہ ہے، توبہ کے وجوب پر پوری امت کا اجماع ہے۔ پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک فرد بھی نہیں ہے کہ جس کا اس بات پر اختلاف ہو۔ لوگ کہتے ہیں جی علماء میں اختلاف، یہ تو ہے نا، یہ متفقن مسئلہ نہیں، یہ تو کام کرو، اس پر تو کوئی کسی کا اختلاف نہیں، پوری امت کے اتفاق ہے اس بات پر، ایک فرد بھی نہیں ہے کہ جس کا اس مسئلے پر کوئی دوسری رائے ہو کہ توبہ کرنا واجب ہے، اور واجب ہر گناہ سے ہے، ہر گناہ سے ہے، اور گناہ ظاہری ہو یا باطنی ہو۔ مثلا باطن کیا ہے؟ باطنی گناہ میں حسد ہے، لالچ ہے، کینہ ہے، بغض ہے، یہ باطنی گناہ ہے، ظاہری گناہ ہے۔ پھر گناہ کوئی صغیرہ ہیں، کبیرہ ہیں، اور پھر لوگ بہانے بناتے ہیں ہر مسلمان پر واجب ہے، امیر غریب کوئی بھی ہے، یہ واجب ہے، اسینشل ہے۔ فرمایا تو وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ کی طرف توبہ کرو، رجوع کرو سب کے سب، چونکہ اس میں کوئی اللہ رب العزت نے استثناء تو نہیں کیا کہ فلاں کو اجازت ہے یا فلاں کو نہیں ہے، فرمایا سب کے سب، اور فرمایا پھر تم کامیاب ہوگے۔ ہم اگر یہ کریں، اللہ کی نافرمانیاں بھی کریں، ہمیں اس پر غیرت بھی نہ آئے، اگر کسی آدمی کو غیرت ہے تو ان کو جھڑکے تو اس کے مخالف ہو جائیں، تو پھر کامیابی کہاں سے ہوگی؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کا حکم ہے تو ہر ایک مسلمان پر فرض ہے توبہ، سب کے سب کریں، اور اگر نہیں کرتے تو اگر کوئی انہیں منع کرتا ہے تو بجائے اس بات کے کہ اس کا شکر ادا کرے، ہم اس کے مخالف ہو جاتے ہیں جو ان کو منع کرتا ہے۔ وہ بڑا سخت مولوی ہے جی، وہ اللہ کے بندوں اس کا شکر ادا کرو، لاکھ بار الحمدللہ ہم میں ایسے لوگ موجود ہیں جو بلا خوف و خطر عوام کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، جو ہو چکے ان کی معافی مانگو، جو بقیہ زندگی ہے اس کی توبہ کر لو، جو ہو چکے ان کی معافی مانگ لو، اور باقی زندگی میں توبہ کرو کہ دوبارہ ان کا یعنی وہ نہیں ہونے چاہیے۔ میں ابھی عرض کرتا ہوں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو اور سنسیر خالص توبہ کرو۔ پہلے تو یہ بات میں نے جیسا کہ ابھی عرض کیا، بعض عبادات ہیں نا جی، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ اللہ رب العزت کا احکام ہے، لیکن ان تمام یہ جو 4 احکام ہیں نا، ان میں سے کچھ لوگ مستثنیٰ ہیں۔ نماز کا حکم ہے خدا تعالیٰ کا مرد اور دونوں کے لیے، لیکن جب عورت ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہے تو وہ نماز سے مستثنیٰ ہے، اس کے لیے قضا بھی نہیں ہے۔
ان دنوں کی نمازیں مستثنا ہوگی نا۔ زکوٰۃ کا معاملہ ہے، غریب اس سے مستثنا ہے، غریبوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے، زکوٰۃ فرض صرف امیروں پر ہے۔ اسی طرح جو روزہ ہے، انتہائی بوڑھا انسان جس کے نوجوان ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، وہ مستثنا ہے اس طرح سے، بیمار مستثنا ہے، ان کے چلو ان کے لیے قضا تو ہے نا، بوڑھوں کے لیے تو قضا بھی نہیں ہے، ان کے صرف فدیہ ہے، قضا نہیں ہے ان کے لیے، قضا تو ہے بیمار کے لیے، مسافر کے لیے۔ میں نے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، لیکن کلمہ اس میں کوئی استثناء نہیں ہے، کوئی استثناء نہیں ہے، یہ ہر ایک کے لیے ہے۔ حتیٰ کہ کوئی آدمی تلوار یہاں کا آ کر رہا دینے کلمہ چھوڑ، تو علماء نے یہ تو قرآن پاک نے بھی اجازت دی ہے کہ تم اس کے سامنے جان بچانے کے لیے کلمہ چھوڑ دو، لیکن دل سے نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، دل سے نہیں چھوڑ سکتے، زبان سے چھوڑ سکتے ہو۔ لیکن اس میں بھی بہتر صورت کیا ہے، فرمایا یہ صرف اجازت ہے چھوڑنے کی، ضروری نہیں ہے۔ افضل صورت یہی ہے کہ تم زبان سے بھی نہ چھوڑو، جان دے دو، افضل صورت یہی ہے کہ جان دے دو، کلمہ نہ چھوڑو۔ توبہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں کوئی استثناء نہیں، بالکل کسی کے لیے بھی کہ کوئی استثناء نہیں ہے کہ چلو اس آدمی کو اجازت ہے اور اس کو اجازت نہیں ہے، یہ وہ یعنی ایک ضروری چیز ہے اسلام میں کہ جس میں استثناء نہیں ہے، سب کے لیے ہے، ہر حال میں ہے۔ جس طرح نماز کی فرضیت کب تک ہے؟ زندگی کے آخری سانس تک ہے، اسی طرح توبہ بھی کب تک ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک جب روح نہیں نہ آ جاتی، یعنی روح نکلتی ہے نا، پاؤں کی طرف سے شروع ہوتی ہے، باڈی سے نکلتے نکلتے، یہ ہے اس کا آخری ٹائم، اس وقت تک۔ اللہ پاک تو اس لیے یہ بات کو سمجھے، لوگ اس کو معمولی سمجھتے، یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی میں عرض کے علم کے فوراً بعد تمام لوگ اسی کو لکھتے ہیں جو مسلمانوں کو علم ہو کہ گناہ کی کسی صورت میں اجازت نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے، کوئی صورت ہے ہی نہیں، میرے رب نے رکھی نہیں ہے کہ وہ یہ ایک شکل ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کے نافرمانے کی اجازت ہے ہی نہیں ہے۔ اگر ہو گیا کبھی تو اللہ پاک نے فرمایا استغفروا ربکم، اس سے معافی مانگو، آئندہ کے ساتھ ایک نیا اگریمنٹ کر لو اللہ رب العزت کے ساتھ کہ میں گناہ نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے انسان سے ہو جاتی ہے۔ اب جو توبہ نصوحہ ہے اس کے ساتھ علماء نے فرمایا یہ کون سی توبہ ہوتی ہے جب توبہ نصوحہ بنتی ہے؟ فرمایا توبہ نصوحہ، پہلی بات کہ اتنا پختہ عزم ہو، اتنا پختہ عزم ہو کہ میں یہ غلطیاں، یہ گناہ، یہ اللہ کے نافرمانی دوبارہ نہیں کروں گا، جیسے انسان کا ارادہ پختہ ہوتا ہے کہ میں آگ میں اپنے آپ کو نہیں گراؤں گا، میں زہر نہیں کھاؤں گا، پختہ ارادہ ہوتا ہے نا، میں کسی صورت میں زہر نہیں کھاؤں گا، جب مجھے پتہ چلے کہ یہ پوائزن ہے، میں کوئی کچھ بھی ہو جب میں اس قسم کا پختہ ارادہ ہو کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، چھوڑ دیں انسان گناہوں کو، عزم، نیت، انٹینشن پختہ ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ ہر قسم کی اللہ کے نافرمانی سے توبہ کرے، یہ نہیں کہ یہ تو کر لوں گا، یہ نہیں، ہر قسم کی نافرمانی سے توبہ کرے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ گناہ چھوڑنے کا اسباب کئی ہو سکتے ہیں، بعض لوگ سوسائٹی کی وجہ سے گناہ نہیں کرتے، گناہ نہیں کرتے، لوگ کہیں بے شمار کام ہے جو نہیں کرتے، وہ اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ کا حکم ہے، نہیں، وہ اس لیے نہیں، وہ کہتے ہیں میری برادری کیا کہے گی، میرا پڑوسی مجھے کیا کہے گا، حکومت کیا کہے گی، بے شمار گناہ کے جن کی سنائیں حکومتوں نے رکھی ہوئی ہیں، وہ اللہ سے ڈر کر نہیں گناہ چھوڑتے، حکومتوں کے قوانین سے ڈر کر گناہ چھوڑتے۔ تو فرمایا توبہ نصوحہ نہیں بنتی جب تک یہ تین شرطیں نہ پائی جائیں کہ گناہ چھوڑے،
نہ تو کسی سوسائٹی کا پریشر ہو، نہ کوئی لالچ ہو، نہ کسی قسم کا دباؤ ہو، صرف اللہ کے لیے چھوڑے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا ارادہ ایسا پختہ ہو کہ جیسے آگ یا زہر کھانے کا پختہ ارادہ کہ دوبارہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ہر قسم بھائی چوری کرنا یہ کس کی نافرمانی ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ تو زنا کرنا بھی تو اسی کی نافرمانی ہے نا، تو وہ ایک ہی ہے، وہ ایک ہے۔ تو اگر یہ ایک نافرمانی اس کی نہیں کر سکتے، دوسری بھی تو اسی کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ ارادہ کرے جو بھی اس کی نافرمانیاں ہیں، جو بھی اس نے کہا ہوا بھائی یہ کام نہیں کرنا، میں وہ کام نہیں کروں گا، اور جو کہا کہ تم نے کرنا میں ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ میں دونوں باتیں، نماز بھی ہم اللہ ہی کے لیے پڑھتے ہیں، تو روزہ بھی تو اللہ ہی کے لیے رکھ دینا، کیونکہ وہ ایک ہی ذات ہے۔ تو کرنے والے کام بھی صرف اسی کے لیے، چھوڑنے والے کام بھی صرف اسی کے لیے۔ جب یہ تین شرطیں پائی جائیں گی تو پھر بنتی ہے توبہ نصوحہ۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم سب کے سب توبہ نصوحہ کرو۔ یہ ہے ہم رونا روتے ہیں۔ علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت کہا ہے، اس نے کہا جب کوئی انڈیویجول گناہ کرتا ہے نا آدمی، تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر اپنی رحمتیں جاری رکھتا ہے، لیکن جب گناہ پھیل جائیں اور اتنے پھیل جائیں کہ پوری سوسائٹی اس کی لپیٹ میں آ جائے، تو خدا تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے، خدا کا قانون نہیں ہے کہ سوسائٹی گناہوں میں ملوث ہو جائے اور پھر اس سوسائٹی پر خدا کا عذاب نازل ہو۔ پوری اسلام کی تاریخ میں اٹھا کر دیکھ لو، آج جس مقام پر مسلمان قوم، مسلمان امت پہنچی ہے، واحد سبب اس کا یہی چیز ہے، غفلت ہے۔ ایک نے گناہ کیے تو اس کو اگنور کر دیا، دوسرے نے کیے تو اس کو اگنور، بس کمپرومائزنگ، اور کرتے کرتے آج ہم اس سطح پر آ گئے ہیں۔ یقین کرو، نبی نے فرمایا، حدیث پاک ہے، فرمایا ایک وقت آئے گا یہ جو زمین پر پڑے ہوئے تنکے ہیں نا، اب دیکھیں نا، تنکے کی تو کوئی ویلیو ہوتی ہے نا، لیکن تمہارا وجود تنکے سے بھی زیادہ ہلکا ہو جائے گا، تنکے سے بھی زیادہ ہلکا ہوگا۔ تنکے کو پھر جب ہوا نہیں چلتی تو وہ وہاں پڑا رہتا ہے، ہوا آتی ہے تو اس کو وہاں سے ہلاتی ہے، اس کی پھر کچھ نہ کچھ ویلیو، تمہاری اتنی ویلیو بھی نہیں رہ جائے گی۔ اپنی ویلیو ختم کس نے کی ہے؟ مسلمان قوم نے خود کی ہے، کوئی دوسری قوم ذمہ دار نہیں ہے۔ ہم تمام اسلامی ممالک کو کم از کم 70 80 100 سال آزادی کو چلو پیدا کر دیں، یہ فلاں فلاں فلاں، آج کون کرا رہا ہے؟ اب تو تم نے آزادی، اچھا پھر ہم سارا الزام حکمرانوں پر رکھتے ہیں۔ اب بھائی یہ ہزار جو ہم اپنے گھروں میں گناہ کرتے ہیں، اپنی شادیوں میں کرتے ہیں، اپنے تقریبات میں کرتے ہیں، ہم نے شکلیں بنائی ہیں، کوئی روئے زمین کا مجھے ایک آدمی بتا دے کہ میں داڑھی کٹاتا ہوں اور جناب جو بائیڈن آ کر میرے سر پر تلوار رکھتا ہے کہ داڑھی کاٹ، میں نہیں کاٹوں گا۔ وزیر اعظم برطانیہ جناب پوری ایک ایٹم بم بھیجتا ہے، بھائی کاٹ داڑھی، میں نہیں۔ کون گناہ کرتا ہے جی؟ ہم کرتے ہیں، کیا مجبوری ہے جی؟ نہیں، میں مثال دے رہا ہوں، اسی طرح کا کوئی بھی گناہ میں نے آج تک نہیں دیکھا، پوری میری بھی زندگی ہے، میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی انسان کو کوئی آدمی گناہ پر مجبور کرتا ہو، کوئی حق ہو یہ بات۔ اور جو جہاں مجبوری ہوگی پھر وہ گناہ نہیں رہے گا، یاد رکھ لو۔ جہاں حکومت کا پریشر ہوگا، حکومت مجبور کرے گی تمہیں غلط کام کر، پھر وہ گناہ نہیں رہتا، وہ پھر گناہ نہیں رہتا۔ گناہ تب تک رہتا ہے کہ جب تک آپ کا آپشن رہتا ہے، جب آپ کا آپشن نہیں تو پھر گناہ کی طرف سے رہ گئے، پھر وہ آپ نے مجبور ہو گئے۔ لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی بھی قوم، اچھا یہ ہمارے یعنی پوری کی پوری اسلام کی سطح ہم نے جو بغاوت کی ہوئی ہے، کون بغاوت کرتا ہے؟ تقریباً 28-30 سال تو مجھے اس ملک میں رہتے ہوئے ہو چکے ہیں، آج تک میں نے کام بھی کیا ہے، میں نے ہر کام، مجھے ایک سنگل حکومت کی طرف سے یہ نہیں آیا کہ تم داڑھی نہ رکھو، تم یہ لباس نہ پہنو، تم یہ کھانا نہ کھاؤ، تم یہ کرو، یہ کچھ بھی نہیں، آزادی ہے۔
تو گناہ اگر میں کروں گا تو میں خود کروں گا نا، آپ کو کسی نے مجبور کیا جی؟ تو اگر آپ کو غلط کام کریں گے، نہ یہاں کی حکومتوں نے کبھی مجبور کیا ہے، نہ وہاں کی نے کبھی کیا۔ ایک بار مجھے مجبور کیا تھا، میں نے کہا نہیں کریں گے، تم ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، میں نہیں کروں گا یہ کام۔ آخر حکومت کے جو کارندے تھے نا وہی ہارے تھے، مجھے رشوت مانگ رہے تھے لاہور ایئرپورٹ پر، میں نہیں دوں گا، جو تیرا بس میں آتا نا کر کے دیکھ لے، جو میرے پہلے لفظ ہیں آخری بھی لفظ یہی ہوں گے، میں نہیں دوں گا رشوت۔ وہ آدھا گھنٹہ بڑی بحث ہوتی رہی تو آخر کار وہی آ رہے۔ آپ کو کوئی آدمی جیت سکتا، کچھ بھی نہیں کوئی کر سکتا، تم جو تیرا دل کر۔ میں نے کہا یاد رکھ، وقت ضائع کرے گا تو اپنا وقت کرے گا، اخیر میں بھی لفظ میرے یہی ہوں گے کہ میں رشوت نہیں دوں گا۔ اور میں نے لوگ بڑا کہتے ہیں جی ایئرپورٹ پر یقین کریں، جس کو آپ بدنام کرتے ہیں نا اپنے ملک کو، آج تک سنگل پیسہ میں نے رشوت نہیں دی۔ یہ نہیں مانگتے، کئی دفعہ مانگتے، میں نہیں دوں گا، بس کیا تم کیا کر سکتے ہو؟ کون ہے جی؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، حق کوئی انسان نہیں جی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا جھوٹ سب سے بڑی کمزوری ہے، ظلم سب سے بڑی کمزوری ہے، اور سچائی سب سے بڑی طاقت ہے، نیکی سب سے بڑی طاقت ہے۔ فرمایا جو آدمی اس پر کھڑا ہو جائے کوئی ماں کا لال کچھ بھی نہیں کرتا۔ ہاں یہ ہوتی ہے، آزمائشیں آتی ہیں انسان پر کھڑے ہو جائے، اس کے سامنے کیا کو کرے گا آپ کو؟ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ